یہ ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ تین بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر کسی جگہ کھڑی رکھیں۔ لٹا کر رکھنا نہیں ٹھیک، کہ لٹا کر رکھنے سے عقل میں خرابی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی۔ صاحب یہ کیا عمل فرما رہے ہیں؟ یہ میرے منہ میں مسواک کے ریشے ٹوٹ کر آ گئے تھے، تو وہ میں نکال رہا تھا۔ تو یہ مسواک جو ہے اعلی ادائے سنت ہے، اس کو پھینک دینا ٹھیک نہیں۔ اس کو جب یہ قابل استعمال نہ رہے تو ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، یا ٹھنڈی کر دیں یا دفن کر دیں۔ تو یہ ریشے بھی چونکہ اعلی ادائے سنت کے ہی اجزاء ہیں، تو کلی میں بہانے کو جی نہیں چاہتا کہ بہنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ادب کی جگہ تو جانے سے نہیں۔ اگر نہر پر یا سمندر پر وضو کر رہے ہو مسواک کے ریشے وہ بہا دیے تو غلط بات ہے۔ تو اس لیے میں نے ادب کو جیب میں ڈال دیا ریشے میں نے گھر میں اپنے چھلنی رکھی ہے، تو وہ مسواک کرنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ چھلنی میں کلی کر لیتا ہوں، تو ریشے بہت ساری وہ چھلنی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن اس وقت تو میں وضو خانے پر ہوں، چھلنی میرے پاس موجود نہیں، اور ہر ایک چھلنی رکھ نہیں سکتا، اس میں ظاہر ہے کہ حرج جیسی بات ہے۔ تو یہ مسواک کے ریشے اگر نہیں بھی چنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ادب کی بات ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کے بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ تو میں نے جو فعل کیا ظاہر ہے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب ملے گا کہ میں آقا کی سنت ادا کرنے کے آلے کے اجزاء کا میں نے احترام کیا الحمدللہ۔ اور جو ایسا نہیں کرتے میں نہ اس کو برا بولتا ہوں نہ غلط بولتا ہوں۔ اب 3 بات کلیاں کرنی ہے، اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں، تو یوں کلی نہیں ہوتی۔ کلی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں، دانت کی تمام کھڑکیوں میں، دانت کے جو 2 دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں گیپ جس کو بولتے ہیں، ان سب میں پانی پہنچ جائے۔ یہی بہتر ہوتا کہ جو عوامی غلط ہیں ان کی بھی نشانیاں فرما دیتے کہ وہ کس طرح کلی عوامی انداز میں کی جاتی ہے جس کا کرنا درست نہیں ہے۔ عوام کو جو دیکھا میں نے بعض لوگوں کو کہ وہ جب کلی بس تھوڑا سا منہ میں وہ چلو لیتے اور پچ کر کے دوبارہ پھینک دیتے، تو اس طرح تو منہ میں پانی نہیں پہنچے، کیونکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المؤکدہ ہے، جبکہ غسل میں فرض ہے، ورنہ غسل ہوگا ہی۔ اور پان کے اجزاء، چھالیا، روٹی کے ریشے، غذا کے اجزاء، یہ اگر دانتوں میں پھنسے ہوئے تو ان کا نکالنا ضروری ہے۔
ورنہ وضو کی سنت موقع ادا نہیں ہوگی اور وضو کا فرض ادا نہیں ہوگا. پورا زور لگانا ہے نکالنے کے لیے, پورا زور لگا لیا اور اب نکلتا ہی نہیں ریشہ, کسی صورت سے ایسی جگہ پھنس گیا کہ اب وہ دانت زخمی کرنے کی بارہ اجازت نہیں ہے, لیکن کوشش کرنی پڑے گی. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کے بجائے 10 کلیاں بھی کرنی پڑے, تو منہ میں پانی لے کر خوب جنبش دے, یعنی پانی کو ہلائے تاکہ وہ ریشے اگر ہیں تو ریشے ہوں تو وہ نکل, جبکہ ریشے ہوں نہ ہو تو پھر وہ 3 بار کلی کافی ہے, ورنہ 10 بار بھی 12 بار بھی 25 بار بھی کرنی پڑے گی کلی تو وہ نکل. تو اس لیے پان چھالیاں وغیرہ کھانے میں بڑی آزمائش ہے, امتحان ہے, تو وہی کھائے کہ جو پھر اپنی کلیاں وغیرہ وضو غسل میں بھی احتیاط بجا لا سکے. یہ کلیاں کر کے آپ کو دکھ رہا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد یا قادر. تو وہ پانی لینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پانی گرنا نہیں چاہیے, تو نہیں کہ 10 کلیوں کا پانی گر جائے تو پھر 1 کلی بھرے. الحمدللہ 3 کلیاں ہو گئی. کلی بھرتے, یہ چلو بھرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے سیدھے ہاتھ سے چلو لینا ہے اور پانی چھلکنا نہیں چاہیے, ورنہ پھر بلا ضرورت چھلکا نل خراب ہے اور خود بخود کلیاں وہ الگ بات ہے. قصدن ایسا کریں گے تو پھر یہ اسراف ہوگا, پانی بیکار ضائع ہوگا. اب ناک میں پانی چڑھانا ہے, ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا, بعض لوگ جلدی جلدی یوں ناک میں پانی لگا دیتے ہیں. تو اس طرح ناک میں بھی پانی نرم باسا, نرم ہڈی تک چڑھانا یہ سنت المؤکد ہے وضو میں اور غسل میں فرض. تو پانی کو جب تک سونگھیں گے نہیں وہ چڑھے گا نہیں, پانی کو سونگنا پڑے گا. اگر ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی چڑھ گیا اور حلق میں آ گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو چڑھاتے وقت روزے میں خاص کر احتیاط, لیکن وہ نرم ہڈی تک چڑھانا تو ضرور یہ سنت المؤکد ہے اور روزے غسل میں فرض ہے. اگر غسل فرض تھا اور بے احتیاطی کی تو پھر فرض نہیں اترے گا. چلو میں پانی اور بھی احتیاط سے لینا ہے. گرنے کی تو بات دوسری, باہر شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی لگاتے وقت آدھا چلو کافی ہے. تو اب پورا چلو اس طرح سے ناک میں کھانے چھوٹے سے تو کھانے, اس میں کتنا پانی چڑھائیں گے, پورا چلو سمائے گا نہیں, بچ جائے گا, دل آپ کو پھینکنا پڑے گا. تو اس لیے تھوڑا سا پانی لیں, آدھا چلو, کہ وہ دونوں ناک کے نتنوں کو کافی ہو جائے.